أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اور آج کے دن سے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اور آل نبی کی بارگاہ درود پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم والی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ برادران ملت اسلامیہ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا اس فقیر نے شرف حاصل کیا اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمان ایمانو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان نثار ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کیے جاتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے اور جو شہید ہوتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو تم کو شعور نہیں ان کی زندگی کے بارے میں جو تم دیکھ سکو اس کی زندگی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے برادران ملت اسلامیہ شہداء بھی بہت سارے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور جنگ احد جنگ بدر اور دیگر تمام بہت سارے غزوے ہوئے اس میں شہید ہوتے رہے مگر یہ شہادت یہ جتنے بھی پچھلے شہداء کرام صحابہ کرام شہید ہوئے سب کافروں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے اور وہ کافر بت پرست اور مشرکین تھے مگر یہ شہادت عظمیٰ جو امام حسین علیہ مقام کو ملی یہ شہادت بڑی عجیب اور انوکھی ہے یہ آپ کو شہید کرنے والے کوئی بت پرست نہیں ہے کوئی پیپل ککڑ لکڑ پوجنے والے نہیں ہیں بلکہ بظاہر کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے داڑھی اور ٹوپی والے اس میں تمام ظالم شہید تھے یہ بڑی انوکھی شہادت ہے پچھلے جتنے شہداء ہوئے ان کو ان مشرکین مرتدین کافرین نے شہید کیا جن سے اسلام کا دور تک کوئی واسطہ نہیں اور یہ شہادت بڑی عجیب انوکھی شہادت شہداء نے کربلا کی شہادت عجیب انوکھی شہادت ہے نظران محترم کو میں نظم میں اس طرح پیش کرتا ہوں یہ سنک سٹ بھی کیا آیا جب دور خزاں لایا یہ سنک سٹ بھی کیا آیا جب دور خزاں لایا امیر معاویہ رخصت ہوئے دور نہیں آیا یزید تخت پر آیا عجب ظلم ہے ڈھایا یزید تخت پر آیا عجب ہے ظلم یہ ڈھایا نبی زادوں کو ظالم نے کوفہ کو یوں بلوایا یزیدی راج ہے آیا اندھیرا ہر طرف چھایا یزیدی راج ہے آیا اندھیرا ہر طرف چھایا مٹاتا سنتوں کو ہے بڑھاتا بدعتوں کو ہے نبی کے لاڈلے سے بیت لینے قائز نبی کے لاڈلے سے بیت لینے سے اڑا ظالم نبی کے لاڈلے سے بیت لینے پر اڑا ظالم نبی کے لاڈلے کو ظالموں نے راہ میں گھیرا یہ سنک سٹ بھی کیا آیا کہ عجب دور خزاں لایا یہ سنک سٹ بھی کیا آیا عجب دور خزاں لایا
یزید تخت پر آیا بڑا ہے ظلم ڈھایا، جو لشکر کا سے پہلا سالار بن کر روکنے آیا، عجب فیضان آقا کا تھا وہ ایمان لے آیا، جو لشکر کا سپہ سالار بن کر روکنے آیا، عجب فیضان آقا تھا وہی ایمان لے آیا، گھرانہ مصطفیٰ کا تھا عجب فیضان والا تھا، ہوا گرویدہ آقا کا محبت کا رنگ نظر آیا، جو جاسوس یزیدی تھا خبر اس نے یہ پہنچائی، جو جاسوس یزیدی تھا خبر اس نے یہ پہنچائی، یہاں تو بات کچھ ہے اس طرح ہم نے یہاں پائی، بظاہر خیر خواہ تیرا مگر آ کر یہاں بدلا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حر وہاں سے سپہ سالار بنا کر بھیجے جاتے ہیں، فوج کا ایک دستہ دیا جاتا ہے، اور ظالم نے حکم دیا تھا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا جائے جہاں نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی پشت پناہی کے لیے پہاڑ ہو، ویران چٹان میدان ہو، اور عزیزان محترم آپ کو درختوں کے لیے، درختوں کی چھاؤں میں کہیں امام حسین آرام کی سانس نہ لے سکیں، اور پہاڑ پشت پناہی کے لیے نہ ہو، تاکہ دشمن چاروں طرف سے امام حسین کو اپنے نرغے میں لے۔ اس لیے یزیدی جاسوس لگے ہوئے تھے، اور اس نے یہ دیکھا کہ جس وقت یہ لشکر کا یہ قافلہ آیا اور امام حسین علی مقام کے قریب آیا، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بھاپ لیا، پہچان لیا، ایمانی جسارت سے آپ نے فوراً تاڑ لیا کہ یہ آنے والا کوئی دشمن کا قافلہ ہے۔ جب قریب آیا تو آپ نے اخلاق حمیدہ پیش فرمائے، اور آپ نے تمام غلاموں کو حکم دے دیا کہ آپ کے برتنوں میں جو کچھ پانی ہے وہ ان کو اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ سرکار امام حسین کی مشک میں تھوڑا سا پانی تھا، اور ایک مشرک، ایک منافق پانی پینا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ تک پانی نہیں پہنچ رہا تھا۔ امام حسین نے مشک کا دہانہ موڑ کر اس کی طرف کیا اور اپنے دست رحمت سے پانی پلایا۔ عزیزان محترم، یہ سرکار امام حسین علی مقام کے اخلاق حمیدہ کا اثر تھا کہ حر کے دل میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیدار ہو گئی، اور جاسوس یزیدی ہر پل پل کی خبر پہنچا رہے تھے، اور اس نے یہ خبر پہنچائی، بہت گھبرایا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، بادشاہ ظالم کا حکم ہے کہ امام حسین کو ایسی جگہ روکا جائے جہاں بے آب و گیا میدان چٹیل ہو، لیکن یہ تو عجیب بات ہے کہ امام حسین علی مقام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ دشمن بھی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جو جاسوس یزیدی تھا خبر اس نے یہ پہنچائی، یہاں تو بات کچھ ہے اس طرح ہم نے یہی پائی، بظاہر خیر خواہ تیرا مگر آ کر یہاں بدلا، امام کی محبت کا اثر ان پر نظر آیا، یہاں یہ معاملہ کچھ اور دکھلائی دیتا ہے، بصورت میں امام کے نبی دکھلائی دیتا ہے، عجب اخلاق پیارا ہے، عجب کردار پیارا ہے، عجب اخلاق پیارا ہے، عجب کردار پیارا ہے، بدل جاتی ہیں تقدیریں، عجب کردار پیارا ہے، تو بظاہر تو پھر ظالم نے کا انتخاب کر روانہ کر دیا کوفہ سے ابن زیاد ظالم کو، وہ تھا بدنہاد بدتمیز بدنصیب آیا، شمر ظالم تھا خولی بدنہاد دو کا غل آیا، نام بنا میں نام کا مسلم حقیقت دین کا دشمن، بنا میں نام کا مسلم حقیقت دین کا دشمن، غلامی نفس کی کرتا ہوا شیطان چلا آیا، یزیدی سوچتے تھے ظلم سے ان کو جھکا دیں گے، یزیدی سوچتے تھے ظلم سے ان کو جھکا دیں گے،
حسینی کہہ چکے تھے حق پہ ہم آن فدائے، یزیدی سوچتے تھے ظلم سے ان کو جھکا دیں گے، حسینی کہہ چکے تھے حق پہ ہم آن فدائے، رحیموں پر کریموں پر جب ظلم ظالم مسلط تھے، رحیموں پر کریموں پر جو یہ ظالم مسلط تھے، خدا جانے کہ وہ لمحے کہاں کیسے مرتب تھے، حسینی قافلہ تھا راہ میرا ہے ہدایت کو، یزیدی مکر کے پتلے تھے ظالم ظلم کرنے کو، تو للکارا امام نے کہ ظالم آج تم سن لو، علی کا لال ہوں اور فاطمہ زہرا کا پالا ہوں، تو للکارا امام نے کہ ظالم آج تم سن لو، علی کا لال ہوں اور فاطمہ زہرا کا پالا ہوں، نہ ظالم ظلم سے تیری نہ طاقت سے نہ شوکت سے، نہ دبتا ہوں نہ ڈرتا ہوں خدا سے ڈرنے والا ہوں، نہ دبتا ہوں نہ ڈرتا ہوں خدا سے ڈرنے والا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا لوگوں یزیدی بیت کر بیٹھے، جو فاسق ہے جو فاجر ہے شرابی اور زانی ہے، بھلا کیسے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، بھلا کیسے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، امامت کا یہ حق پاک پلیدوں کو میں کیوں دے دوں، بروز حشر ہم سب کو خدا کو منہ دکھانا ہے، کٹا کر سر بھی اپنا کٹا کر سر بھی حق پہ دین کو ہم کو بچانا ہے، لٹانے جان آئے ہیں بچانے دین آئے ہیں، محمد کے گھرانے والے امت کو بچاتے ہیں، الہی کر عطا ہم کو شہادت دین احمد پر، مشیر قادری کو بھی غلاموں میں اٹھا آقا، میری سامنے تک بھی کیا آیا جب دور خزال آیا، امیر معاویہ رخصت ہوئے دور نہیں آیا۔ برادران ملت اسلامیہ 1960 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، اور یہ پلید تخت نشین ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کچھ چمچے کچھ جاسوسوں کے اس نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بھیجا، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما کر ظہر کی نماز میں بیٹھ جانے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے اور حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے حضرت زبیر وغیرہ موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، بیعت کی اتنی جلدی کیا ہے، اور بیعت میرا بیعت کرنا کوئی گوشے میں اور تنہائی میں بیعت کرنا مناسب نہ ہوگا، میں ذرا مشورہ کروں، اس لیے کہ میری بیعت کوئی معمولی بیعت نہیں، اور میرے تمہارا یہاں آنا اس سے خالی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وصال کر چکے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ بات 6 ماہ تک پوشیدہ رکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور یہ ظالم اپنے رسوخ قائم کر کے اپنے خوف اور دبدبے سے اپنی حکومت کو پختہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لاڈلے اگر ان ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں تو زمانے کے کسی مسلمان کو انکار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، یہ ہوتا بھی کیسے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے امت کا فیصلہ فرمانا تھا، قیامت تک کے لیے تاریخ مرتب ہونی تھی۔ امام حسین علی مقام نے بیعت سے عذر پیش کیا اور فرمایا کہ میرا بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، میں کسی ایسے ظالم فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ زمین کا ایک ایک ہری گھاس کا ذرہ سوکھ جائے، امام حسین اپنا سر کٹانا تو پسند کرے گا مگر قوم کے سودا نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے امام حسین علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور یہ بضد تھے بیعت پر۔ عزیزان محترم، امام حسین علی مقام اس کے بعد مکہ معظمہ کی طرف کوچ فرماتے ہیں، اور آپ 6 ماہ تک مکہ معظمہ میں رہتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو ظالم کے ظلم حد تک یہاں تک بڑھا کہ مکہ معظمہ کی سرزمین تک
ان کے خطوط مکاروں کے پہنچے اور انہوں نے 150 خطوط بھیجے کہ امام آپ تشریف لے آئے، اور ایک آخری خط پہنچا تھا جس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ امام حسین اگر آپ تشریف نہ لائے اور بروز محشر کل نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے نانا جان بھی ہوں گے، خداوند قدوس کا دربار ہوگا، اور جب ہم سے سوال ہوگا کہ اے مومنو تم نے یزید پلید کے ہاتھ پر، فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کیسے کی، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت ہم یہ جواب دیں گے کہ امام ہم نے آپ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے لاڈلے نواسے حسین کو دعوت دے کر بلایا تھا، مگر حسین بیعت کرنے نہ آئے تو مجبوراً ہمیں یزید پلید کی بیعت کرنی پڑی، حالانکہ یہ ایک مکر تھا، یہ ایک فریب تھا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، اور امام حسین الحمدللہ رب العالمین بخوبی جانتے تھے۔ آپ نے راہ سفر میں بھی فرمایا تھا کہ میں جس طرف بڑھ رہا ہوں میں تو ان لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے بڑھ رہا ہوں، جہنم کے شعلوں سے نکالنے کے لیے بڑھ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، نیزے اور تلواروں سے ہماری مہمان نوازی کریں گے۔ اس وقت آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں نیند کی غنودگی تھی کہ یقیناً میں ہماری اوپر سفر کی تھکان تھی، اور میں نے یہ دعا سنی، اچانک بابا جان کے ہونٹوں پر قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یک میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر قریب پہنچا اور بابا جان کے قدموں کا بوسہ دے کر پوچھا، اے بابا جان خدا نہ کرے اللہ آپ کو کوئی غم کی صورت دکھائے، یہ کون سا موضوع تھا جس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر سنو، یہ سامنے دیکھو جو مجھے دھند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فوج ہمارے تعاقب میں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ فرمایا یہ سامنے فوج آ رہی ہے، ہم جن کی مہمان، ہم جن کو جہنم کے شعلوں سے نکالنے کے لیے، دعوت حق دینے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ لوگ ہمارا نیزہ اور تلواروں سے استقبال کریں گے، ہمیں لگتا ہے وقت بدل چکا ہے۔ تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا اس سے زیادہ حق پر اور ہم کیا ہوں گے؟ ہمارے جانا جان سید کائنات سردار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہم نے گود میں پرورش پائی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی مشکل کشا باب علم کا خون ہماری رگوں کے اندر ہے، قرآن مقدس ہمارے نانا جان پر نازل ہوا، ہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں پرورش پائی، ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلیم پائی، ہم سے زیادہ حق پر کون ہوگا؟ علی اکبر شہزادے فرماتے ہیں اے بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو خدا کی قسم ہمیں موت سے کیا گھبرانا، ہم موت پر آ پڑے یا موت ہم پر جا پڑے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ شہزادے رسول جن کے حوصلے اتنے بلند ہیں الحمدللہ کہ آپ نے اس وقت بھی نہ کوئی آپ کے قدموں میں لرزش آئی، نہ آپ کو اس کا کیا نام کوئی خوف پیدا ہوا، اور نہ یہ 22,000 کا ظالم لشکر آپ کے دل میں کوئی خوف بٹھا سکا، یہاں تک کہ جب کہ سب سارے جانثار شہید ہو چکے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی کے لاڈلے الحمدللہ میدان میں تنے تنا کھڑے ہیں اور سیرہ صفر کیے ہوئے ہیں، اور ظالموں کو للکار کر کہتے ہیں اے ظالموں کان کھول کر سن لو، میں نبی کا لاڈلا نواسا ہوں، میں نے اس وقت بھی جب مدینہ طیبہ میں تھا جب بھی کہا تھا کہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ میں اس ظالم یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میرے جسم کا ایک ایک اعضا کاٹ دیا جائے، یہاں تک کہ میرے خون کی بوند بوند زمین پر بہ جائے، ایک ایک گھاس خشک ہو جائے، قیامت آ جائے، لیکن حسین کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ دوستو یہ ہے امام حسین علیہ مقام کی جسارت، یہ ہے ایمانی حقیقت۔ ایمان والے کبھی کسی ظالم یزیدیوں سے ڈرا نہیں کرتے، اور حق کہنے والے حق کہہ کر ہی مانتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اس دور میں نقلی امام بھی تھے اور اصلی امام بھی تھے، آج بھی نقلی امام بھی ہیں اصلی امام بھی ہیں، اس دور میں بھی اولاد رسول موجود تھے اصلی، اور نقلی لوگ بھی بنے ہوئے تھے۔ جب ظالم کوفہ کے اندر آیا تھا ابن زیاد تو امام حسین جیسا لباس پہنا تھا، امام حسین جیسی دستار سر پہ باندھی تھی، اور مدینہ طیبہ کے راستے سے داخل ہوا تھا۔ آج بھی کچھ مکار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آل رسول کہہ کر، سید کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو گندا کرتے ہیں، اور کچھ پلید ایسے ہو چکے ہیں جن کے سینوں میں فطرے اور زکوٰۃ کھاتے کھاتے میل جمع ہوا ہے، مگر اپنے آپ کو نقلی سید بن کر قوم کو ہراساں کرنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، کبھی کسی کا دامن تھامنے کو تیار ہیں،
مشیر الدین قادری کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ایسے مکاروں کو چیلنج ہے کہ تمہاری رگوں میں اگر مولا علی کا خون ہے تو انشاءاللہ کسی سید زادے سے ہاتھ ملا کر دیکھو، اگر تمہاری رگوں میں مولا علی کا خون ہے، سیدہ فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے، تو کسی سید سے میدان میں آ کر دیکھو، انشاءاللہ تعالی نظر ملانے کی بھی تمہاری تاب نہ ہوگی۔ اگر تمہاری رگوں کے اندر مولا علی کا خون ہے تو کسی حق پر کھڑے ہو کر دیکھو، بتاؤ تاریخ کے اندر تمہارے آباء و اجداد نے کربلا میں اپنے سروں کو کٹایا یا ہمارے آباء و اجداد نے سروں کو کٹایا؟ بتاؤ علی اکبر تمہارے باپ دادا تھے یا ہمارے باپ دادا تھے؟ بتاؤ علی اصغر تمہارے تھے یا ہمارے تھے؟ مولا علی تمہارے تھے یا ہمارے تھے؟ آؤ آج بھی موجود ہیں عزیزان محترم، ہم بھی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور تم بھی میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے باپوں کا پتہ بتاؤ، پتہ لگ جائے گا کہاں اصل ہے اور کہاں نقل ہے۔ یہ فری فنڈ کے سیدوں نے جو پروپیگنڈے بنائے ہیں، آج کے حال تو یہ ہے کہ 2-2 منٹ میں 2.5 منٹ میں مفتی بن جاتے ہیں اور واہی تواہی فتوے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو مزاروں کی چادروں سے اور مزاروں کے چندوں سے پل کر بڑے ہوئے ہیں اور مزاروں کے چندے اور مزاروں کی روٹیوں پر پل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو زبردستی مفتی اور سید بن کے دعوے کر رہے ہیں۔ خدائے تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی دے گا اور انشاءاللہ کل میدان قیامت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہم نے نہ آباء و اجداد کے مزاروں کی چادریں بیچ کر روٹیاں کھائیں، نہ اپنے بچوں کی پرورش کی، نہ آباء و اجداد کے مزاروں کی تجارت کی۔ ہم ان مزارات پر جاتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں کے ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو لوگ مزاروں کے چڑھاووں پر پڑھ کر مجاورین جو آج اپنے آپ کو علامہ اور مفتی زبردستی کے بنتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، حقیقت کا مقابلہ کرنے کی نہ ان کی آج تاب ہے اور نہ کل تاب ہے۔ انشاءاللہ اولاد رسول، چاہے وہ کالپی شریف کے سید غیاثیہ ہوں، چاہے مارہرہ شریف کے سید مشیر الدین نوری ہوں یا نجیب القادری ہوں، یا دلگرام شریف کے سید سہیل میاں ہوں یا سید طاہر میاں ہوں، یا عزیزان محترم کسی اور کالپی یا کسی اور خانقاہ شریف سے ہوں، سب کے سب الحمدللہ سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت اور اولاد اعلیٰ حضرت کے سامنے قیامت تک سینہ سپر کرتے رہیں گے اور دشمنان اسلام سے اور عزیزان محترم بد مذہبوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ جہاں دل میں آئے آزما لیں، جہاں دل میں آئے ہاتھ ملا لیں۔ ہم نہ کسی ابلیسی کے پیروی کریں گے، نہ کسی ادریس، جب تک ادریس مسلک اعلیٰ حضرت پر تھا اس وقت لائق تعظیم تھا، اور جب اس کو فتوی رضویہ پڑھنا بھی نہیں آتا اور فتوی رضویہ کو عام کرے گا، عورتوں کو لے جا کے بازار میں، اس سے خواجہ میں عورتوں کو لے جا کے میلے میں نام کرے گا، اس سے کہہ دو کان کھول کر ہوش میں آ جائے، ورنہ پیلی بھی دور نہیں، چاہے وہ ادریس ہوں اور چاہے وہ سنابل ہوں، یہ کل بھی بلوں میں تھے اور آج بھی بلوں میں ہیں۔ مولا علی کی آس سے لڑنے سے، مولا علی کی آل کے مقابلے میں آنے کی تاب ہے تو آ کر دیکھ لیں، نہ کل آئے تھے نہ آج آئیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر سید زادہ، ہر وہ شخص جو تاج الشریعہ سے جڑا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سے جڑا ہوا ہے، مفتی اعظم سے جڑا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہر دشمن عالم دین کے، جو عالموں کے دشمن ہیں، جو فتوی رضویہ کے دشمن ہیں، جو مفتی اعظم کے دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جو مسلک اہل سنت کے دشمن ہیں، در پردہ اہل سنت اپنا نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سکوں پر بکنے والے لوگ ہیں جو منہ پھاڑ پھاڑ کر آج بکواسیں بک رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اگر مقابلہ کرنے کی تاب ہے تو کل پیری بھیت میں ہی کیوں نہیں آئے تھے سامنے؟ عزیزان محترم، وہ سید صاحب بھی تھے ان کے ساتھ، فرید الحسن کیوں نہیں آئے تھے مقابلے پہ؟ سیدوں کا کام یہ نہیں ہے کہ پردوں میں بیٹھ کر تیر چلائیں، اگر ان کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے تو میدان میں آتے، اس اسٹیج پر بھی الحمدللہ تاج الشریعہ کے ساتھ بھی سید موجود تھے، علماء موجود تھے، کیوں نہ بات کی؟ پردے میں بیٹھ کر تیر چلانا یہ مولا علی کی آل کی شان نہیں ہے، یہ مولا علی کی آل کی شان نہیں ہے۔ مولا علی کی آل کا کام ہے کہ تیر سینے پر مارتے ہیں اور تیر سینے پر کھاتے ہیں، نہ پیٹھ دکھاتے ہیں کسی جنگ میں، نہ پیٹھ پر تیر کھاتے ہیں۔ یہی واقعہ تھا، مجھے اپنے اسلاف کی تاریخ یاد آتی ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت حمزہ کی بہن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی تشریف لائی تھی۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی پھوپھی تشریف لائی اور عرض کرتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھائی حمزہ کی جنازے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے پھوپھی جان، آپ حضرت چچا حمزہ کا چچا جان کا جنازہ کیا کریں گی دیکھ کے؟ ان کو دشمنوں نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کے جسم اطہر پہ بڑے سخت زخم دیے ہیں،
آپ عورت ذات ہیں، آپ کا دل نرم ہے، آپ روئیں گی۔ آپ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمہاری پھوپھی ہوں، حضرت حمزہ کی بہن ہوں، خاندان قریش کی عورت ہوں۔ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم نہ میں وائے ویلا کروں گی نہ روؤں گی، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی قریش کس حالت میں شہید ہوا ہے۔ اگر اس نے سینے پہ تیر کھائے ہیں تو یقیناً حضرت عبد المطلب کا نام زندہ کیا ہے، یقیناً دین محمدی پر جا فدا ہوا ہے۔ اگر پشت میں تیر کھایا ہے تو میں اس کا قیامت میں بھی منہ نہ دیکھوں گی، اس لیے کہ اس کے پشت میں تیر لگا ہے تو وہ جنگ سے بھاگنے والا ہے، اور اگر سینے پہ تیر کھایا ہے تو یقیناً میں فخر کروں گی، قیامت میں ایک شہید کی بہن بن کر اٹھوں گی۔ تو فرید الحسن کان کھول کر سن لیں، سیدوں کا یہ سیوا نہیں کہ پردوں میں بیٹھ کے تیر چلائیں، حق کہنے کی طاقت ہے میدان میں آئیں، فتویٰ دینے کی طاقت ہے قلم دکھائیں۔ ہم بھی وہ کلائیاں دیکھیں کہ ان کلائیوں میں فتوے دینے کی طاقت کہاں سے آ گئی۔ کل تک تو وہ تعویذ دیے کرتے تھے، آج وہ فتوے دینے لگے۔ فتوے دیتے دیتے کہاں سے فتویٰ دینے کی شان مفتیان اکرام کی ہوتی ہے، سجادوں کی شان فتویٰ دینا نہیں ہے، سجادوں کا کام اختلاف ڈالنا نہیں ہے۔ مسلمان سیدوں کا کام قوم کو سلجھانا ہے، قوم کو ظلم سے بچانا ہے، قوم کو جہالت سے بچانا ہے۔ یہ کیسے سید ہے کہ بجائے اس کے کہ علماء کے مجلس میں آتے، علماء اکرام کی مشورے کرتے، علماء اکرام کو صحیح مشورہ دیتے اور آپ کا مشورہ نہ مانتے تو یہ اس وقت ان علماء کی غلطی مانی جاتی۔ لیکن آپ گوشے میں بیٹھ کر پیلی بھیت کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد آپ گوشے میں بیٹھ کے فتوے پڑھوا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، آپ کی رگوں میں اگر مولا علی کا خون ہے تو آپ علماء کی مجلس میں آئیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ ابھی وہ سید بہت موجود ہیں جو وقت کے مفتی بھی ہیں، پیرزادے بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، فنکار بھی ہیں۔ ابھی تم نے سیدوں کا جلال بھی نہیں دیکھا ہے اور سیدوں کا کمال بھی نہیں دیکھا ہے، تم تو صرف مذاق کے مجاور ہو۔ تو جاؤ وہ تعویذ بانٹتے رہو، اسی میں بھلائی ہے۔ فتوے پہ دستخط کرنا تمہارا کام نہیں ہے، فتوے پہ دستخط کرنا ہمارا کام ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہیں گے ہر اہل حق کا ساتھ دیں گے، ہر اہل حق کا ساتھ دیں گے، ہر باطل کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ باطل ہمارے گھر سے اگر کوئی فتنہ اٹھے گا اس کا بھی گلا داب دیں گے، وہ باطل کسی اور گھر سے اٹھے گا اس کا بھی گلا داب دیں گے۔ ہر باطل کے لیے ان ہاتھوں میں دم ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک سیدوں کی رگوں میں خون ہے، جب تک سیدوں کو ہوش ہے، جب تک سیدوں کی جسموں میں جان ہے، حق کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہم مار دیے جائیں، بدنوں کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، ہمارے سروں کو نیزوں کی نوکوں پر رکھا جائے، پھر بھی ہم حق کہتے ہیں، حق کہیں گے، حق پہ قائم رہیں گے۔ فتوی رضویہ کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور امین میاں نے کہا تھا یہ مہارج شریف میں، قصر رضا تو بہت بلند ہے، قصر رضا تو بہت بلند ہے، اس کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے دکھلاؤ، فتوی رضویہ بہت بلند ہے۔ ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلاؤ، ہدایت بخشش کے شعروں کے ترجمے تم نہیں کر سکتے، فتوی رضویہ پڑھنے والے بن گئے۔ اعلیٰ حضرت کی اولاد سے زیادہ تم فتوی رضویہ سمجھنے والے بن گئے۔ اس لیے ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو آپے میں رکھو، اسی میں بھلائی ہے۔ فتوی رضویہ کو عام کرو گے اور اجمیر شریف کے مجلس میں عرس میں عورتوں سے لے جا کے اپنا نام کرو گے۔ تمہاری عورتیں دن دہاڑے میں نے درگاہ پہ دیکھی تھی، زیادہ مت کرو، بولو، سب معلوم ہے تمہاری حقیقت۔ فتوی رضویہ کو عام کریں گے، ہے نا، اور جہالت کا کام کریں گے، ہے نا۔ تمہارے ابا کا ہے فتوی رضویہ۔